اور اسی طرح جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ الوصایا کے اندر لکھا گیا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے یہ تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے کیساریہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کے بڑھے اور وہاں جا کے غزہ کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، تو وہاں کے گورنر کے پاس جو ہے گورنر نے جو ہے ان کے پاس پیغام بھیجا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ اپنے کوئی آدمی بھیجیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں، کوئی بات چیت کرے، ہو سکتا ہے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام آدمی کا لباس پہنا، عام آدمی کی حیثیت سے چل کے جو ہے اس گورنر کے محل میں پہنچ گیا۔ تو گورنر نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان سے بات چیت کی، تو اس نے دیکھا کہ یار اتنی بہترین انداز سے یہ گفتگو کرتا ہے، اور پھر جو ہے یہ میرے پاس آیا ہے یہ آدمی، اور اس کے اوپر ڈر اور خوف کی آثار نہیں ہے۔ تو وہ متاثر بھی ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لیکن اس نے جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جاتے ہوئے کچھ تحفے دینے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ اس کو جو ہے اتنے تحفے دے دیے جائیں۔ تحفے دینے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے اپنے دربان کو جو ہے پیغام بھیج دیا کہ جب یہ آدمی تمہارے قریب سے گزرنے لگے تو اس کو قتل کر کے اس کا سامان لے لینا۔ تو اس نے جو ہے یہ پیغام بھیج دیا اپنے دربان کو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب واپس مڑے اور واپس جانے لگے، محل سے نکلنے لگے، تو غسان کا ایک عیسائی جو تھا وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا۔ عمر بن عاص محل سے نکلنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ محل میں داخل ہو رہا تھا، تو اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا اور اشارہ دے دیا کہ اگر اس محل میں اچھے طریقے سے داخل ہوئے ہو تو اچھے طریقے سے نکلو۔ تو اشارہ دے دیا کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے اچھے طریقے سے جو ہے کوئی تدبیر اختیار کرے اور اچھے طریقے سے صحیح سلامت اس محل سے جو ہے نکل جائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ تو اسی بات کی طرف ہے کہ یہ مجھے یا قتل کریں گے یا کوئی بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ فوراً وہاں سے واپس مڑے اور اس گورنر کے پاس جو ہے واپس آ گیا۔ اس نے کہا واپس کیوں آئے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ نے یہ مجھے تحفے دیے، مجھے ہدیہ دیا ہے، اور یہ دیا آپ نے اس لیے کہ میری جرت کو دیکھ کے، بہادری کو دیکھ کے، میرے حکیمانہ گفتگو کو دیکھ کے، اور میری فصیح و بلیغ جو ہے گفتگو کو دیکھ کے جو ہے آپ نے جو ہے یہ مجھے تحفے دینے کا فیصلہ کیا۔ تو فرمایا کہ میں تو اپنے لوگوں میں سے سب سے کم تر ہوں، باقی سب لوگ میرے سے زیادہ بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، میرے سے زیادہ جو ہے فصیح و بلیغ کلام کرنے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا اس کو جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ بھائی دیکھ یہ تحفے تو نے مجھے دیے ہیں، ایک کو یہ میرے بھائیوں کے لیے تو باقی بھائیوں کے لیے تو کافی نہیں ہے۔ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، میں اپنے 10 بھائیوں کو جو میری طرح جو ہے یا میرے سے زیادہ شجاعت اور بہادری میں ہیں اور فصیح و بلیغ کلام میرے سے زیادہ کرتے ہیں، میں ان میں سے 10 کو لے کر تیرے پاس آتا ہوں، اور تو دے 10 آدمیوں کے درمیان جو ہے یہ تقسیم کر دینا، تو تیرا ہدیہ ایک کے بجائے 10 کے پاس چلا جائے گا۔ تو وہ اپنے دل میں خوش ہوا کہ ابھی تو ایک کو قتل کرنے کا موقع ملا تھا، یہ 10 میرے پاس لائے گا تو ایک کے بجائے 10 کو قتل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کہا جلدی لے آؤ، اور ساتھ ہی اس نے دربان کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس آدمی کو قتل نہیں کرنا، اس آدمی کو جانے دو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے چل پڑے اور اس کے محل سے باہر نکلے، اور پیچھے جو ہے مڑ کے دیکھتے رہے۔ جب اس کی حدود سے جو ہے باہر نکل گیا، خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ آئندہ اس قسم کے غدار لوگوں کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اسی گورنر کو جو ہے صلح کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے میں صلح کر لوں، تو وہ چلتا چلاتا خود جو ہے مسلمانوں کے پاس آیا صلح کی درخواست لے کے، اور جب وہ سردار کے خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا اور حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ، یہ تو وہی آدمی تھا جو میرے پاس آیا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں اپنے لوگوں میں سے سب سے کم تر ہوں،
تو اس نے کہا کہ آپ وہی نہیں ہیں جو میرے پاس آئے تھے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ تیرے جیسے غداروں کے غداری کے باوجود اللہ رب العزت نے میرے اوپر فضل فرمایا، رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور اللہ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں تب بھی کافروں کا جو ہے ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا، رعب طاری نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں ہوا سارا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ان کی صفات بیان کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے اور تم اپنے ایمان کے اوپر اتنا پختہ ہو، اور تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے تمہارا رعب کافروں کے اوپر طاری کر دیا، کافروں کا تمہارے اوپر نہیں، کافروں کے اوپر تمہارا رعب طاری کر دیا۔ کیوں؟ محمد کریم کی غلامی میں آنے کی وجہ سے، اور اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے جو ہے ہم نے بطور انعام تمہیں یہ صفت دی ہے کہ تمہارا رعب کافروں کے اوپر ہم نے طاری کر دیا ہے۔ تو یہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ ہے، کتنے یہ جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات تھی، اور یہی شخصیات جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان شخصیات کی جو ہے پیچھے چلا جائے اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وکما قال علیہ السلام کہ میرے صحابہ کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے رشِ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔